محترم جناب صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ایگزیکٹو ممبران، بہاولپور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، میرے بردر ججز، چیف جسٹس ڈیزیگنیٹ، بہاولپور ڈویژن کی تمام ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشنز کے صدور، سیکرٹریز اور تحصیل بار ایسوسی ایشنز کے عہدیداران، ممبر ایگزیکٹوز، ممبر پنجاب بار کونسل، ممبر پاکستان بار کونسل، سینئر ایڈوکیٹس بہاولپور بینچ، ملتان اور لاہور، ایک بات میں قرض رکھنے کا عادی نہیں، ابھی جن صاحب نے بات کی ماڈل ٹاؤن کے مقدمے کے فیصلے کی، اگر وہ جمعرات والے دن میرے چیمبر میں تشریف لائے تو میں ان کو فائل بتاتا ہوں کہ دیکھیں دونوں پارٹیز نے کتنی ایڈجسٹمنٹس لی ہوئی، اپنے دامن میں دیکھیں کہ آپ کے کونسلز وہاں پیش نہیں ہو رہے اور کس طرح تاریخیں لے رہے ہیں۔ یہ پولیٹیکل پروپوگیشن جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے، جو فیکٹس ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے تمام بار کے صدور بھی آ جائیں اور آئیے جمعرات کو میں آپ کو فائل انسپیکٹ کراتا ہوں، دیکھیں کہ عہدیداران نے کتنی تاریخیں لی ہوئی ہیں، آپ کے جو وکلا ہیں انہوں نے کتنی تاریخیں لی ہوئی ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، ورنہ شاید بہت ساری درون خانہ داستانیں کچھ اور بھی ہیں۔ میں اراکین بار کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر جب اس ادارے سے میرا دم رخصت ہے، انہوں نے اس محبت بھری محفل کا اہتمام کیا۔ آپ لوگوں کی یہ محبتیں اور یہ چاہتے میری زندگی میں ہمیشہ سرمایہ افتخار کے طور پر رہے ہیں۔ مجھے اس خطے سے ایک وابستگی ہے، ایک محبت کا تعلق ہے۔ میں نے ایلیویشن کے بعد سب سے پہلے یہیں سے جوڈیشل ورک کا آغاز کیا اور پھر یہاں تک کہ میں شاید ان ایک دو ججز میں ہوں گا ہسٹری میں جنہوں نے پہلے دن جو ہے ایک ڈی بی کو ہیڈ کیا، لیکن یہاں کے وکلاء سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ وہ دور جس میں آپ ایک فیز سے دوسری فیز میں جا رہے ہوتے ہیں، اس میں یہاں کے سینئر وکلاء، یہاں کے محنتی وکلاء کہ جو اپیئرنس تھی وہ میرے لیے بڑی ایک ڈھارس کا باعث تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقدمات کے تیزی میں سے فیصلے کے سلسلے میں اور بالخصوص ان حالات میں کہ جب اس سے پہلے
ایک لمبی مدت تک سٹرائک چل رہی تھی اور ہم جو فائل اٹھاتے تھے اس پر لکھا ہوا تھا نیمو بار از آبزرونگ سٹرائک ایٹ جرن، اور یہ اس طرح کے ایک ایک فائل کے اوپر درجنوں آرڈرز تھے. اور پھر جس وقت عدلیہ نے کام شروع کیا تو لوگوں کی توقعات بھی بہت زیادہ تھی، اور پھر وکلاء کے وہ کلائنٹس جو سال دو سال سے سٹرائک کی وجہ سے برداشت کر رہے تھے، ان کا وکلاء کے اوپر ایک پریشر تھا کہ اب ہمارے کیسز جو ہیں وہ کم از کم ایڈمٹ ہوں اور ان میں اسٹے آرڈر جاری کیا جائے. ان حالات میں ہم نے کام شروع کیا. آپ لوگوں کے تعاون سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور پھر یہ آپ کی محبتیں اس 11 سال کے طویل عرصے میں میرے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں. میں کچھ زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں نے کسی بھی مشکل مرحلے پر وکلاء کو اکیلا نہیں چھوڑا. ہمیشہ وکلاء کے ساتھ رہا ہوں، خواہ وہ پینڈیمک کا دور تھا، خواہ بار ایسوسیشنز کے مسائل کے لیے بجٹ کی منظوری تھی یا ان چیکوں کی ڈیلیوری تھی. میں ہمیشہ بار ایسوسیشنز کے ساتھ رہا، اور جب بھی بار والے اپنے کولیکٹیو مسائل کے لیے میرے پاس آئے تو جہاں تک مجھ سے ہو سکا، جہاں تک میرے دائرہ اختیار میں تھا، میں نے ان مسائل کو بھرپور طور پر حل کرنے کی کوشش کی. پھر یہ کریڈٹ بھی آپ دوستوں کی وجہ سے مجھے جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہماری یہ روبز پہننے کے اہل نہیں تھے، جو ہماری یونیفارم پہننے کے اہل نہیں تھے، اور یونیفارم پہن کے اپنے آپ کو وکیل کہہ رہے تھے، میں نے سب سے پہلے ان کے خلاف ایکشن لیا، ان کی سندوں کو ویریفیکیشن کے لیے بھیجا، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس میں ٹریس بھی ہوئے اور جن کی ممبرشپ جو ہے وہ کینسل بھی کی گئی. لیکن اس سارے عمل میں مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ کا جو سمجھدار گروہ تھا اور آپ کی جو لیڈرشپ تھی وہ اس تمام کام میں میرے ساتھ کھڑی رہی. انہوں نے کہا کہ واقعی جن لوگوں نے غلط وردیاں پہ یونیفارم پہنے ہوئے ہیں ان کو اس ادارے میں رہنے کا کوئی حق نہیں، ان کو نکال دیا جائے، اور ہم ہر طرح آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں. میں ان سب کا بھی ممنون اور مشکور ہوں. پھر یہ محبتوں کا سفر چلتے چلتے آج اس مقام پر آ گیا. جب کورونا کا دور ہوا ابتدا میں تو بہت سے معاملات میرے سامنے تھے. دوستوں کی آراء تھی، بردرز کی رائے تھی، پھر مجھے اپنے ان سفید پوش وکلاء کا احساس تھا جو اگر کاروبار وکالت کا سلسلہ بند کر دیا جائے اور عدالتوں کو بند کر دیا جائے تو شاید زندگی مشکل ہو جائے. پھر مجھے ان مظلوم اور پسے ہوئے لوگوں کو بھی ذہن میں تھا کہ جو اپنی ہنگامی داد رسی کے لیے عدالتوں میں آتے ہیں، سٹے کی صورت میں، ضمانت کی صورت میں، سپرداری کی صورت میں، یا ریمانڈ کے خلاف ریکویسٹ کرتے ہوئے جسمانی ریمانڈ کے، یا جوڈیشل ریمانڈ کی بجائے ڈسچارج کی ریکویسٹ کرتے ہوئے. یہ ساری چیزیں
میرے مد نظر تھیں، جس کی بنیاد پر میں نے کہا کہ نہیں، ہم کام کریں گے، ضرور کریں گے، عدالتیں کھلی رہیں گی، ضروری امور ہم نپٹاتے رہیں گے اور مکمل لاک ڈاؤن کی طرف کبھی نہیں جائیں گے۔ اسی طرح عدالت عالیہ میں ہم نے یہ کہا کہ یہ چونکہ آئینی ادارہ ہے اور آئینی ادارہ کبھی بند نہیں ہوا کرتا، اس وجہ سے کہ اگر آئینی ادارہ اپنے کام سے رک جائے تو آپ نے آئین کے ایک چیپٹر کو جو ہے وہ ساقط کر دیا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، عدالت عالیہ بھی ہر صورت میں کام کرے گی اور جو ضروری امور ہیں ان کو فوقیت دی جائے گی ان کو نمٹانے میں۔ الحمدللہ میں اپنے بردر ججز کے تعاون سے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے تعاون سے اس میں کامیاب و کامران ہوا۔ حالانکہ ہم لوگ خود کورونا کا شکار ہوئے، ہماری فیملیز کورونا کا شکار ہوئیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ میں لوگ جو ہے کورونا کی وجہ سے شہید ہوئے، ہمارے جج صاحبان میں لوگ کورونا کی وجہ سے شہید ہوئے، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں وکلاء میں بھی ایک بڑی تعداد کورونا کی وجہ سے شہید ہوئی، لیکن وکلاء نے غریب اور پسے ہوئے طبقوں کی داد رسی کے لیے اپنے کردار سے جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ بھی وکلاء کے لیے ایک کریڈٹ کی بات ہے کہ ان مشکل حالات میں بھی لوگوں کی داد رسی کے لیے عدالتوں میں آتے رہے۔ میں محترم جناب جسٹس امیر بھٹی صاحب نے جو میرے لیے کلمات خیر کہے ان کا ممنون ہوں۔ وہ مجھے محترم ہیں، عزیز ہیں، ایک دیرینہ رفاقت ہے۔ میں مختصراً ایک بات کہتا ہوں، خواہ عدلیہ کا جوڈیشل الاؤنس ہو، یوٹیلیٹی الاؤنس ہو، یوٹیلیٹی الاؤنس کی ایڈجسٹمنٹ ہو، اسٹیبلشمنٹ کے کوئی الاؤنسز کی بات ہو، یا کورونا کے دوران کام کرنے کی بات ہو، ایس او پیز تیار کرنے کی بات ہو، مختلف جگہوں پہ جوڈیشل کمپلیکس کے لیے زمینیں لینے کی بات ہو، کہیں کنسٹرکشن کے لیے پروجیکٹ تیار کرنے کی بات ہو، یا لاہور ہائی کورٹ کے لیے 26 کنال زمین تاکہ آئندہ 100 سال ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہ رہے اس کا حصول ہو، یا پولیس لائن سے 20-22 کنال زمین کا حصول ہو، اور وہاں میرے علم کے مطابق تو جو بلڈنگ بننے جا رہی ہے وہ دنیا کی صرف جوڈیشری کی متعلقہ واحد بلڈنگ ہے جو اتنی ہائی رائز ہے۔ اس میں 12 فلورز ہیں، 120 عدالتیں ہیں، کم از کم 15,000 کلائنٹس کی اس میں انٹری اور سیٹنگ کا ارینجمنٹ ہے۔ ہر عدالت کے باہر کم از کم 80 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور ہر عدالت کے اندر 40 سے 50 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے اس کا نقشہ منظور ہو گیا۔ محترم جسٹس امیر بھٹی صاحب اس میں لمحہ بلمحہ میرے ساتھ رہے، اور اس کی PC1 جو ہے وہ منظور ہو گیا، اور انشاءاللہ اس بجٹ کے بعد اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ میں دعاگو ہوں کہ جسٹس امیر بھٹی صاحب اپنے دور میں اس کا افتتاح کریں۔ یہ تمام معاملات یا اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پہ بار ایسوسیشنز کو چیمبرز کے لیے جہاں جگہ دی گئی، بار ایسوسیشنز کو فلٹریشن پلانٹس کے لیے فنڈ دیے گئے، ان فنڈز کا حصول، اس سب میں میرے بردر ججز جو ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہیں۔ میں برملا آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ جتنے اچھے اقدامات میرے دور میں ہوئے وہ سب میرے ان بردر ججز کی سپورٹ اور ان کے مشوروں کی وجہ سے ہوئے۔
اگر کسی کام میں کوئی کمی کوتاہی یا کجی رہ گئی تو اس کا بوجھ میں اپنے سر پر لیتا ہوں کہ وہ صرف میری ذات کی وجہ سے ہوئی۔ میں آخر میں پھر تمام دوستوں کا، تمام ساتھیوں کا، تمام برادر ججز کا ممنون احسان ہوں کہ آپ نے اس لمحے یہاں اپنی موجودگی سے مجھے اپنی محبتوں سے سرفراز کیا۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کرے، اور اپنے لیے تو بس ایک بات کہوں گا کہ ان کٹھن حالات میں اور اس مشکل عرصے میں مجھ سے، اپنے دوستوں کے تعاون سے، بھائیوں کے تعاون سے جو کچھ ہو سکا میں نے اس کو کر دیا، اور اس پہ اختتام کروں گا۔ اب جس کا جی چاہے روشنی حاصل کرے، ہم نے تو دل جلا کے سرے راہ گزر رکھ دیا۔ شکریہ۔